السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حنظلہ انیس کھوکھر ہے اور میں آپ کو HTML ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کے بارے میں آگاہی دے رہا ہوں۔ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کو HTML بھی کہتے ہیں اور یہ ویب سائٹ بنانے کے لیے ویب سائٹ کا فرنٹ اینڈ، ویب سائٹ کا ڈیزائن اور بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس سے پہلے 5 لیکچر گزر چکے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو دیکھ لیا ہوگا اور اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اگر آپ پیچھے والے اسباق کو صحیح طرح سے نہیں پڑھیں گے تو پھر آگے والے اسباق بھی آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئیں گے۔ اس لیے آنے والے اسباق کو سمجھنے کے لیے پیچھے والے اسباق پر عبور حاصل کرنا اشد ضروری ہے۔ اس لیے جن اسٹوڈنٹس نے پیچھے والے اسباق کی ویڈیو نہیں دیکھی ان سے گزارش ہے کہ وہ پیچھے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آنے والے اسباق کی ویڈیو کو بآسانی سمجھ سکیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں سبق نمبر 6 کو لیسن نمبر 6 کو سٹارٹ کروں تو میں تھوڑا سا بریفلی ریوائز کر لوں کہ لیسن نمبر 5 میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو لیسن نمبر 5 میں میں نے آپ کو HTML میں ہیڈنگز کے بارے میں آگاہی دی تھی۔ ہیڈنگ کے بارے میں بتایا تھا کہ ہیڈنگز کی کیا اہمیت ہے اور ہیڈنگز کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے اور ہیڈنگز کو کہاں استعمال کرنا چاہیے۔ تو میں نے یہ سارا جو باتیں تھی، کنسیپٹ تھے، وہ لیسن نمبر 5 میں بتا دیے تھے۔ تو اب یہاں پر ایک بات کر کے آگے سبق نمبر 6 میں موو ہوتے ہیں کہ آپ کو سے گزارش ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ ہیڈنگ کو استعمال کریں تو اس کو ہیڈنگ کے طور پر جب ہیڈنگ دینی ہو تو اس وقت استعمال کریں۔ فونٹ کو بولڈ، بڑا یا نمایاں کرنے کے لیے ہیڈنگز کو کبھی استعمال نہ کریں۔ اس سے آپ کی ویب سائٹ کی رینکنگ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک پروفیشنل طریقہ نہیں ہے۔ چلو آج لیسن نمبر 6 میں اب میں آپ کو لیسن نمبر 6 کا آغاز کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 6 میں آپ کو آج HTML میں پیراگراف لکھنے کے بارے میں بتاؤں گا۔ آپ لوگ سبھی پیراگراف سے واقف ہوں گے کہ پیراگراف کیا ہوتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم انگلش زبان میں الفابیٹس ہوتے ہیں اور پھر ان سے ورڈز بنتے ہیں، ورڈ سے سینٹنس بنتے ہیں، سینٹنس سے پیراگراف بنتے ہیں اور پیراگراف سے مضامین بنتے ہیں اور جن کو ایسے بھی کہتے ہیں۔ ایسے سے پھر بکس بنتی ہیں اور بکس مل کر لائبریری بناتی ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ پیراگراف کیا ہے۔ پیراگراف عمومی طور پر 5 یا 6 لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ 5 یا 7 لائنوں سے بڑا بھی پیراگراف ہو سکتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کے بارے میں پیراگراف کو لکھ رہے ہیں۔ تو پیراگراف جو ہے اس میں ایک خاص ٹاپک پر فوکس کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو بعض دفعہ یہ ایک سیکوینس میں آتا ہے، یعنی کہ 4-5 لائنیں ایک تسلسل کے ساتھ آتی ہیں اور ہر سینٹنس کے بعد ایک فل سٹاپ لگتا ہے۔ تو اس میں 5، 10 یا 6، 7، 8 پتہ نہیں جتنی مرضی لائنیں ہو جائیں تو یہ ایک پیراگراف ہوتا ہے۔ تو پیراگراف جو ہے نا، اس کو اگر آپ نے کسی ٹاپک لکھنا ہے، کوئی کنٹینٹ لکھنا ہے تو آپ نے اس کے لیے پیراگراف کا ٹیگ ہی استعمال کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ لکھ پیراگراف رہے ہوں اور ٹیگ کوئی اور استعمال کر رہے ہوں، کوئی ہیڈنگ والا ٹیگ استعمال کر رہے ہوں
یا کوئی اور ٹیگ استعمال کر رہے ہوں، باڈی میں ایسے ہی ڈائریکٹ لکھ رہے ہوں پیراگراف، تو ایسا نہیں کرنا۔ جب آپ پیراگراف لکھیں تو اس وقت آپ نے اس کو پیراگراف ہی لکھنا ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ HTML میں پیراگراف کس طرح لکھنا ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے پیراگراف کا ٹیگ لکھ دیا گیا ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینگل بریکٹ کے اندر پی لکھا ہوا ہے جو کہ ایک ٹیگ بنا رہا ہے، اور اس کو ہم پیراگراف ٹیگ کہتے ہیں۔ پی فرسٹ اسٹینڈ فار پیراگراف ٹیگ کہتے ہیں۔ یہ پیراگراف جو ہے اس میں آپ جو بھی لکھیں گے تو وہ جو HTML کا ایڈیٹر ہے وہ اس کو یعنی کہ ایک تسلسل اور سیکوینس کے لحاظ سے پیراگراف کو تشکیل دے دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک پوئمز لکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی پیراگراف کی شکل ہوتی ہے، تو آپ کس طرح لکھیں گے؟ تو اس کا حل بھی HTML میں موجود ہے۔ تو اس کے سلوشن کے لیے کہ اگر آپ ایک پوئم لکھنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی مرضی کا سپیس دے کر پیراگراف لکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو ٹیگ استعمال ہوتا ہے اس کو پری ٹیگ کہا جاتا ہے۔ پری ٹیگ کہا جاتا ہے، یعنی اس کو پری کہا جاتا ہے، جس میں آپ ایک پوئم لکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ اپنی مرضی کے پیراگراف میں سپیس دے سکتے ہیں، فارمیٹ بنا سکتے ہیں، غرض یہ کہ اس کو اپنی مرضی سے ڈھال سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں سبلائم ٹیکسٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پر اس کی پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی اس کو کیسے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ وہ فائل ہے جو میں نے پہلے بنائی تھی۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیڈنگ بنائی ہے، تو میں ہیڈنگ کو ریموو کر دیتا ہوں، شفٹ پریس کر کے ایرو ہیڈ کو اور پھر لیفٹ ایرو کو پریس کریں، اس کو سلیکٹ کر کے کنٹرول پینل سے بیک اسپیس کا بٹن دبا دیں۔ اب یہاں پر انٹر پریس کیا اور یہاں پہ میں پہلے پیراگراف بناتا ہوں کہ یہاں پہ میں کوئی بھی اس کا اپنا ڈمی ٹیکسٹ استعمال کر لیتے ہیں۔ آپ نے لکھنا ہے لورم اور پھر ٹیب کو پریس کر دینا ہے، تو یہ ایک ڈمی ٹیکسٹ آ گیا ہے۔ یہ ہو گیا پیراگراف 1۔ یہاں پر میں ایک ہیڈنگ بھی دے لیتا ہوں تاکہ پتہ چل سکے کہ کون سا پیراگراف ہے۔ پیراگراف نمبر 1 ہو گیا اور اس کو بند کر دیا۔ اب میں ایک دوسرا پیراگراف بنا دیتا ہوں اور اس میں ہیڈنگ میں 4 ہی رکھتا ہوں، PRAGRA پیراگراف نمبر 2۔ اب یہ پیراگراف ہو گیا اور یہاں اس کے نیچے پی لکھ کے اور اس کو ٹیب کا بٹن دبائیں گے تو یہ ایک خود بخود ٹیگ لکھا ہوا آ جائے گا۔ یہاں پہ بھی میں لورم اس ہم ڈمی ٹیکسٹ دیتا ہوں، لیکن یہاں پر میں جو ہے نا اس کو انٹر کر دیتا ہوں۔ لائنوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ میں نے انٹر کر دیا۔ اب اس کو میں کنٹرول ایس دباؤں گا اور یہ سیو ہو گیا۔ اور اب یہاں پر رائٹ کلک کریں اور اوپن ان براؤزر پر جائیں گے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے، اوپر والا پیراگراف اور نیچے والا پیراگراف نمبر 1 اور پیراگراف نمبر 2 میں کوئی فرق نہیں آیا، حالانکہ میں نے وہاں پر سپیس بھی دی ہے، لائن بھی بریک کی ہے، انٹر پریس کر کے لائن بھی بریک کی ہے، لیکن پھر بھی پیراگراف نمبر 1 اور پیراگراف نمبر 2 میں کوئی خاص ڈفرینس نہیں آ رہا۔ تو یہ اس کا لطف ہے کہ اگر آپ پی کا ٹیگ استعمال کریں گے تو اس میں آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، تو جو بھی براؤزر ہوگا وہ پی کے ٹیگ کو اپنی مرضی کے مطابق اس کو پیراگراف میں تبدیل کر دے گا۔ اگر آپ پوئم لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یا اپنی مرضی کا کوئی فارمیٹ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پری کا ٹیگ استعمال کرنا ہوگا۔ اب دوبارہ چلتے ہیں سبلائم ٹیکسٹ میں، تو یہاں پر ایک پیراگراف بنا دیتے ہیں، پیراگراف نمبر 3 H3 اور پیراگراف نمبر 3 ہو گیا۔ اور یہاں پر اب میں پری کا ٹیگ استعمال کروں گا اور اس کو یہاں پر کلک کر کے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کہ آئی لیو ان دا سٹی آف پنجاب سرگودا فل اسٹاپ۔ اور اب اس کو میں شفٹ پریس کر کے ہوم کی دباؤں گا، یہ پورا سینٹینس سلیکٹ ہو گیا اور کنٹرول سی کر کے کاپی کر لیا۔ کاپی کرنے کے بعد میں اس کو یہاں پر یہاں پہ میں پیسٹ کر لیتا ہوں۔
लाइन बाय लाइन पेस्ट करूँगा। ये देखें, कंट्रोल जमा एस करके सेव कर लें। और अब मैं इसको दोबारा, ये अब 3 लाइनें आप देख सकते हैं, एक लाइन 5 लाइनें लिख लेते हैं। 5 लाइनें लिख लेते हैं, कॉपी, कंट्रोल जमा भी 1 2 3 4, और ये 5 लाइनें लिख ली हैं। कंट्रोल एफ करके डिलीट कर दें। अब अगर आप इसको ओपन इन ब्राउज़र करेंगे तो आपके सामने ये पैराग्राफ नंबर 3 है, एक लाइनों में आ गया। हालांकि हमने यहाँ पर लाइन ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया, ये भी एक पैराग्राफ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन जो है, ये पहली दूसरी चौथी और जो लाइन है ना, उसको मैं आगे को मूव कर देता हूँ ताकि ये एक नज़म की सूरत अख्तर कर जाए। तो उसके लिए आपको जस्ट यहाँ पे शुरू में लाना है कर्सर को, और फिर प्रेस टैब कर देना है 2 दफ़ा, 3 दफ़ा मैंने टैप कर दिया, और इसको होम प्रेस किया, स्टार्ट में आ गया। और यहाँ पर मैंने फिर 1 2 और ये 3 दफ़ा टैब को प्रेस किया और लाइनों को उधर ले गया। तो अब आप देख सकते हैं ये एक फार्मेट, नज़म का फार्मेट बन गया है। तो अब अगर इसको आप यहाँ पर ओपन इन ब्राउज़र करेंगे तो आपके सामने ये एक, जैसे मैंने वहाँ पर टैब प्रेस करके लाइनों को एडजस्ट किया था, इसी तरह आपके सामने आ गया है। तो अब इसी तरह आप इसके तरह के टैग को बना सकते हैं, यानी कि मर्ज़ी का बना सकते हैं। पैराग्राफ के लिए आपने पी का इस्तेमाल करना है, अगर एक तसलसल और सीक्वेंस के हिसाब से लिखना है। अगर आप मर्ज़ी का पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए आपने परी का टैग इस्तेमाल करना है। तो अब आप आते हैं, मैं आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब ये एक एक्सरसाइज है, तो आपने इस सवालों के जवाब को देना है और समझने की कोशिश करना है कि हाउ फार वी यूज़ टैग परी। तो इसका आपने जवाब देना कि हम परी का टैग क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए आपने जवाब देना है। इसका सलूशन जो है वो ये है कि परी का टैग हम नज़म लिखने के लिए, अपनी मर्ज़ी का पैराग्राफ लिखने के लिए कि उसमें हम लाइन दें, स्पेस दें, जो भी दें, तो उसके मुताबिक हम लिखने के लिए परी का टैग इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर ये पोइट्री वगैरह, नज़में जो इंग्लिश वगैरह की होती हैं उसको लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके और भी फ़ायदे हैं। तो इंशाअल्लाह आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह इसके साथ ही हम्दुलिल्लाह अनीस खौखर आपसे इजाज़त चाहता है। अगले लेक्चर 7 के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इसके साथ ही हम्दुलिल्लाह अनीस खौखर आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा।